ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سال ثواب کے لیے کہ بردام ہدیہ کے لیے سارے کو سورہ فاتحہ پڑھنے بسم اللہ بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید سلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى واولیاء امتہ وعلماء ملتہ برر التقى اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه بعدد قطرات الأمطار. یہ درود پاک میں نے پڑھا ہے، کوشش فرمائیں یاد کر لیں، اور اگر بارش ہو رہی ہو تو یہ درود پاک پڑھیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تو درود بھیج ہمارے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے اصحاب پر، جتنے کے بارش کے قطرے ہیں. جب آپ پڑھیں گے میرا مشاہدہ ہے، میں نے جب بھی درود پاک پڑھا ہے تو بارش ہو رہی ہوتی، بارش اور تیز ہو جاتی ہے، اور بندہ ساتھ دیکھتا بھی یار بارش کے قطرے کتنے ہیں، اور میں درود اللہ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ تو درود پہ اتنا درود تعداد میں جتنی بارش کے قطرے ہیں، اب کون کاؤنٹ کر سکتا ہے سوائے اللہ رب العزت کے کہ بارش کے قطرے کتنے ہیں. تو تاکہ یہ فضول و برکات بھی ہمیں حاصل ہوتے رہیں. آج 3 رمضان المبارک، آپ کو اس ماہ مقدس کا ہمارے پاس آنا بہت بہت مبارک ہو. اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کے لیے اس ماہ مقدس میں خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی وہ برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہماری اس آرگنائزیشن کے لیے رضائے مصطفیٰ اسلامک سینٹر کے لیے ایک تاریخی دن بھی ہے، اور آج 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ زاہدہ عاتقہ عارفہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے. تو اسی اعتبار سے 3 موضوع آگے، رمضان بھی ہے، سیدہ کائنات کے بارے میں بھی، اور ہماری جو فنڈ ریزنگ ہے اس کے بارے میں بھی. میں مختصراً پہلے کچھ عرض کروں گا، پھر ساتھی آ جائیں گے تو انشاءاللہ فنڈ ریزنگ کی ریکویسٹ ان سے بھی کریں گے. آپ میں موسٹلی جو بیٹھے ہیں الحمدللہ اعلان بھی کر دیا ہے، اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے. اس ماہ مقدس کے حوالے سے ایک روایت میں بیان کرتا ہوں، اس سے آپ دیکھیے اس کی فضیلتیں کتنی زیادہ ہیں، جو کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم کو عطا فرمایا ہے. امام بہقی نے سے نقل کیا ہے
عن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. شعبان کا آخری دن تھا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، ہم کو خطبہ دیا شعبان کے آخری دن. فقال، اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر. تمہارے پاس ایک مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ عظیم عظمت والا مہینہ ہے، وہ مہینہ مبارک برکت والا مہینہ ہے. شہر فیہ، اس مہینے میں، لیلۃ، ایک رات ہے، خیر من الف شہر، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے افضل ہے. سبحان اللہ. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں. وقیام لیلتہ تطوعا، اور نفل کیا ہے رات کو قیام کرنا. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، جس نے اس مہینے میں مستحب کام کیا، نفل کام کیا، اس کا ثواب اس طریقے سے ہے جس طرح اور مہینے میں فرض کا ثواب ملتا ہے. ویسے آپ یقین مانیں 11 مہینے 11 کے 11 مہینے جتنے مرضی نوافل پڑھ لیں، اس نفل کا ثواب فرض کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے آتے ہی اگر کوئی نفل عمل بھی کرے گا تو اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کی برکت کی وجہ سے اس نفل کا ثواب جو دوسرے مہینوں میں فرض ادا کیا جاتا ہے اور فرض کے مطابق اس بندے اپنے کو عطا فرماتا ہے. اب یہ کتنی بڑی اس مہینے کی فضیلت ہے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمن ادا فریدتن فیما سواہ من ادا فریدتن فیہ کانا کمن ادا 70 فریدہ. اور اگر جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا تو اس کو ثواب اتنا ملنا ہے جیسے کہ اور کسی مہینے میں اس نے 70 فرائض ادا کیے. یعنی کہ آٹومیٹکلی یہ جو نیکیوں کا میٹر آپ سمجھ لیں اور نیکیوں کا جو اکاؤنٹ سمجھ لیں اپنے مطابق، کوئی بھی آپ نام لے لیں، اس مہینے میں آٹومیٹکلی جو ہے وہ جو سی بھی نیکی ہو وہ اگلے درجے میں اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ مستحب کام ہے، نفل کام ہے، اس کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض کام ہے اس کا ثواب اللہ 70 گنا عطا فرماتا ہے. اور پھر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اور پھر صبر کا نہیں، والصبر ثواب الجنہ، یہ فضیلت والی بات ہے. فرمایا صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا. یعنی کہ یہ مہینہ آتا ہے تو جنت کی خوشخبریاں ساتھ لے کر آتا ہے. یہ مہینہ آتا ہے تو غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہوں کی مغفرت کا سامان اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. اور پھر فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وشعر المواسات، اور یہ آپس میں بھائی چارے کا مہینہ ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں تو پاکستان دیکھ لیں، کوئی اور غریب کنٹری ہو مسلمانوں کا، تو اس مہینے میں جو غرباء بھی ہوتے ہیں ان کو بھی کثرت کے ساتھ کھانے کو کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے. جو امراء ہوتے ہیں ان کا دل اللہ اتنا نرم کر دیتا ہے کہ وہ ان کو بھی اس اپنی بات میں، اس خوشی میں یا افطار میں شریک کرتے ہیں. اور مواسات کا مہینہ ہے وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مؤمن کا رزق اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس مہینے کی فضیلت کے ساتھ پھر یہاں پر جو کوئی افطار کروائے، بندوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی کو افطار کراؤں، میرے گھر پہ افطار کھلائے، میں مسجد میں افطار لوگوں کو بلاؤں، تو اس کی فضیلت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم متصل فرمائی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من فطر فیہ صائما، جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کروایا، ایک کا نام کسی ایک کو افطار کروایا ہے، کان لہو مغفرۃ لذنوبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک بندے کو افطار، اور یہاں تک نہیں، فرمایا وعتق رقبۃ من النار، اللہ اس کی گردن کو آگ سے آزاد کر دیتا ہے. اور یہاں پر یہ نہیں،
آگے ایک اور فضیلت متصل فرمائی وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور افطار کروانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ثواب روزے دار کو عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی روزہ اس نے رکھا ہے، پیاسا وہ رہا، بھوکا وہ رہا، اس نے اس کو افطار کروا لیا، اب اس کو افطار کرنے کی پہلی فضیلت تو ملے گی، اب جو روزے دار کو جتنا ثواب اللہ دے گا افطار کے وقت، اتنا ثواب اللہ اس افطار کروانے والے کو بھی عطا کر دے گا۔ یہ بھی اس مہینے کی فضیلت کے ساتھ دیکھیے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے، کیونکہ صحابہ اس وقت غربا تھے، زیادہ اکثریت کے ساتھ جو غربا صحابہ تھے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں یا اچھا افطاری کریں، اچھی تواضع کریں، تو صحابہ نے عرض کی قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا نجد ما نفرط به صائم، اگر کسی کے پاس وہ فل پیٹ بھر کے نہیں کھلا سکتا ہے، ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، انہی صحابہ نے کہا ہوگا جن کے پاس نہیں ہوگی، جن کے پاس ہوگا تو نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس تو آلریڈی اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، لیکن وہ صحابہ جو غربا تو نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو نہیں، ہر ایک کے پاس کہ ہم اتنا افطار کروائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ، یہ جو ثواب میں نے تمہیں بھی بتایا ہے یہ ثواب اللہ اسے عطا کرے گا، یعطی اللہ، اللہ اسے عطا کرے گا، ھذا ثواب، یہ ثواب، من فطر صائما علی مزقۃ لبن، جو صرف دودھ کی ایسے لسی کہتے ہیں کچا دودھ، اس کے ایک گھونٹ سے کسی کو افطار کروا دے گا، یعنی اس کا ایک گھونٹ کسی کو دے دے گا، یہ ثواب جو میں بتا رہا ہوں یہ تو اس کے لیے ہے۔ اور اتنا نہیں، او تمرتن، یا ایک کھجور سے وہ افطار کروا دے گا، او شربتن من ماء، یا پانی سے اسے افطار کروا دے گا، یعنی کہ وہ چیزیں جو کہ پرائز وائز بہت لو ہیں اور ہر ایک کو تقریباً اویلیبل ہوتی ہیں، یہ ثواب جو پیچھے ہے یہ تو ان کے لیے ہے جو ان چیزوں سے افطار کروا دے گا۔ اور پھر فرمایا ومن اشبع صائما، جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلا دیا، یعنی کہ روزے دار کو اتنا افطار کروا اس کا پیٹ بھرا گیا، تو یا رسول اللہ ہم آپ کی امتی ہیں پھر ہمیں کیا ثواب ملنا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سقا اللہ من حوضی شربتن، اللہ اس کو میرے حوض سے سیراب کر دے گا، کہا میرے حوض سے سیراب کر دے گا، یہ لفظ میں اس پہ اب وضو نہیں ہے میرا، میرے حوض سے اللہ سیراب کر دے گا، جس طرح آپ کہتے ہیں نا میرا ہے گھر، یہ میری ہے کار، اللہ کے حقیقی مالک تو اللہ رب العزت ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا، ہم کو بھی اللہ عطا کرتا ہے تو ہم اس کو مجازی مالک ہو جاتے ہیں، مملکت کا ہم اظہار کرتے ہیں، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حوض کوثر عطا کر دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کو میرے حوض سے سیراب کر دے گا، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، سیراب کرنے کے بعد اس کے بعد معاملہ کیا ہوگا؟ جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے پھر کبھی وہ پیاس محسوس نہیں کرے گا، پیٹ بھر کے کھانا کھلوائیں، افطار کروائیں تو رب کی رحمت سے یہ حصہ پائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا شہر اول رحمہ، یہ سب کو پتا ہے اس کی اول رحمت ہے، وَأَوْسَطَهُ مغفرہ، اس کا درمیان مغفرت ہے، وَآخِرُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخر جو ہے وہ جہنم سے آزادی۔ تو یہ اس ماہ مقدس کی فضائل، میں نے کہا ایک ایک روایت، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال آج، آپ کی فضیلت کے لیے میں اگر جو ڈاکٹر اقبال نے 2 شعر کیے میں پڑھ دوں تو میرے خیال سے کافی رہے گا، لیکن شعر سے پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فرمان ایک سب سے جلدی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے، امام مسلم نے صحیح میں نقل کیا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو روایت کون کرتا ہے؟ روایت کرنے والی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں آپس میں ان کی محبت و الفت کیسی ہے، اگر کسی کی فضیلت آپ کو فار ایگزامپل مجھے پتہ چل جائے اور میں اس بندے کے ساتھ کوئی بغض و عناد رکھتا ہوں تو میں آگے وہ فضیلت بیان نہیں کروں گا تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے کہ اس میں یہ فضیلت پائی جاتی ہے، لیکن یہ تو آپس میں محبت کی سارا گھرانہ ہے۔ تو ام المؤمنین فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تردین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء العالمین۔ یہ ایک روایت ہی ساری فضیلتیں اپنی جگہ،
یہ ایک روایتی سیدہ کائنات کے لیے میرے خیال پورا آپ دریا کو کوزے میں بند کر دیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ کیا الا ترضینا، کیا تو راضی نہیں ہے اس بات پر؟ آپ کہتے ہیں کیا تو اس بات پر راضی نہیں، میں تیرے لیے یہ کر دوں؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں تو یہ چیز مل جائے؟ تو ہماری جو ایک چاہت ہوتی ہے تو اس چاہت کے مطابق ہماری رضا ہوتی ہے. یاد رکھیے اگر ہم کو وہ چیز مل جائے، آج میں کہتا ہوں 4 لاکھ جمع ہو جائے فار ایگزامپل، یا 5 لاکھ جمع ہو جائے، میں راضی ہو جاؤں گا دل سے قلبی طور پر، کیونکہ میری رضا اسی میں ہے کہ ہمارا یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے. یہ تو ٹائم بھی کے لیے ہے، لیکن ہر ایک کی رضا ہوتی ہے. تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات سے فرمایا الا ترضینا، کیا فاطمہ تو اس بات پر راضی نہیں ہے ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ تو سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے، جہان کی عورتوں کی سردار. فرمایا او نساء العالمین او نساء اہل الجنہ، اور جنت میں جو عورتیں ہیں ان کی سردار. تو یہاں پر اتنی فضیلت سیدہ کائنات کی، باقی انشاءاللہ شام افطاری کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ بیان کیا جائے گا. اب آتے علامہ اقبال میں 2-4 شعر ہیں، وہ بیان کر کے اپنے اصلی موضوع کی طرف، سارے اصلی موضوع الحمدللہ ان کے ساتھ جو طفیلی موضوع ہیں اس کی طرف آؤں گا انشاءاللہ. اقبال فرماتا ہے، یہ فارسی کلام ہے، مریم مزیک نسبت عزیز از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز.